براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے. معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جس چیز کا خود ڈھنڈورا ڈالا جا رہا تھا، جس چیز کا چیخ چیخ کر اعلان کیا جا رہا تھا، اور جب ہم نے اس پر سوال پوچھے تو اب اس کی صفائیاں دینا شروع ہو گئے. میں آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بات کروں گا ڈیل پہ اور ڈھیل پہ، اور اس بات پہ روشنی ڈالی جائے گی کہ نون لیگ جو پچھلے 6 مہینے سے کم و بیش اور پچھلے 3-4 مہینے سے بہت زیادہ تواتر کے ساتھ اس چیز کا اعلان کر رہی ہے کہ ہماری ڈیل ہو گئی، سب کو خود فون کر کے بتاتی ہے گل بن گئی ہے. اب جب پرسوں سے ہم نے بتایا ہے کہ کی گل بن گئی ہے تو اس وقت سے ایک چینگ چنگیاڑ پڑ گئی ہے اور سوال و جواب ہو رہے ہیں. جی آپ بتائیں کس سے ڈیل ہو رہی ہے. تو آج کی پریسر میں 3 چیزوں کے اوپر میرا فوکس ہوگا. سب سے پہلے ہم اس سوال کا جواب لیں گے اور میں آپ سے شیئر کروں گا. سب سے پہلی چیز کہ جو نون لیگ کے مین جگادری لیڈران ہیں، وہ سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ اس وقت پارٹی کو کیوں ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں. یہی وقت کیوں ہے؟ اس سے پہلے یہ ایفرٹ کیوں نہیں ہوئی؟ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ 4 سینئر ترین لوگ تیار ہیں پارٹی کو ٹیک اوور کرنے پہ اور شریفوں کو ہٹانے پہ، تو یہ ابھی کیوں ہے؟ یہ پہلی بات میں آپ سے کروں گا. میں دوسری بات آپ سے کروں گا کہ شریف فیملی اپنے حواریوں کے تھرو اپنے قریبی جرنلسٹوں کو فون کر کر کے پچھلے 3 مہینے سے، اور آپ سب کو پتا ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اس بات کا، آپ سب کو علم ہے، اور آپ میں سے بہت سارے دوست ہم سے بھی یہ باتیں کرتے ہیں، خود فون کر کر کے بتاتے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے. یہ کیوں کر رہے تھے یہ؟ اور تیسری بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا یہ واقعی ڈیل کی ٹرائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ 3 باتوں کے اوپر یہ پریسر ہوگا. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس سب کا نقطہ آغاز کیا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے. آپ کسی بھی چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کی ہسٹری لیتا ہے. آپ کہتے ہیں میری کھانسی نہیں رکتی، میرا بلڈ پریشر نہیں رکتا، میری ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہوتی. کوئی سوال بھی پوچھتے ہیں تو آپ سب کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، یا کبھی اپنے بزرگوں کو لے کے گئے یا خود گئے، کہ ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کی ہسٹری دیکھتا ہے، کیونکہ ہسٹری سے آپ کی صحت اور آپ کا جسم، آپ آگے آنے والے ٹائم میں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ نظر آتا ہے. تو اب شریفوں کی آپ کو ہسٹری دیکھنی پڑے گی. ہسٹری کیا ہے؟ پہلی ڈیل ماری ہم نے ضیاء الحق کے ساتھ، اس کے بعد ہم نے دوسرا دھوکہ اور ڈیل ماری جنیجو صاحب کے ساتھ، اس کے بعد ہم نے آئی جے آئی بنائی، نئی ڈیل ماری جتوئی صاحب کو آگے کیا. جیسے ہی وہ ابھی سنبھل کے کھڑے نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے چھرا گھونپا، اتنا لمبا چھرا ان کی ادھر مارا اور ان کو سیاسی طور پہ ہلاک کر کے سائڈ پہ کیا، اور میاں نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آ گئے. اس کے بعد آپ کو جو اگلی دیکھنی پڑے گی، چودھری پرویز الہی 1997 میں وعدہ کیا گیا ان کے ساتھ، اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ الیکشن لڑا، اس کے بعد انہیں ہٹا دیا. پھر جو اخیر ہوا، معراج کو پہنچے جہاں پر اپنے سیاسی، وہ ہوا جب مشرف کے ساتھ ڈیل کی. مشرف کے ساتھ ڈیل کی، پوری پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. پارٹی کے سینئر ترین لیڈران جو ہیں وہ یہاں سڑکوں پہ پھرتے پوچھ رہے ہیں کہ شریف فیملی کدھر گئی اچانک. ان کو بتایا کہ ایتھے کھلوتے رہو، اسی ایتھے ہی ہیں. اور جب وہ پارٹی کے جو لیڈران اور ورکر تھے انہوں نے دیکھا تو شریف فیملی ساری ایک دم سے غائب ہو گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے تمام پارٹی کے سینئر لوگ ٹیلی ویژن پر انٹرویو دے کے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بغیر بتائے ڈیل کر کے بھاگ گئے تھے یہاں سے. پھر کہا کہ ہماری ڈیل جو ہے وہ ہوئی نہیں. پھر ایک فورن کنٹری سے ایک شہزادہ آیا، اس نے آگے کہا کہ جی یہ ہے وہ ڈیل جو ہوئی تھی.
پھر کہا نہیں یہ معاف کیجیے گا، پھر کہا یہ نہیں، یہ 10 سال کی ڈیل نہیں ہے، ہماری تو 5 سال کی ڈیل ہوئی تھی. مثلا 4 لتر نہیں کھاتے سے، صرف 2 کھاتے سن. بڑی شان سے بتایا کہ ہم نے 4 جوتے نہیں کھائے تھے، ہم نے 2 جوتے کھائے اور 2 پیاز کھائے، یہ بتانے کی کوشش کی. پھر انہوں نے پھر دکھا دیا کہ نہیں جناب آپ نے 4 ہی جوتے کھائے، پیازوں کا ہمیں نہیں پتا آپ نے کھائے ہو کہ نہیں، لیکن آپ نے 10 ہی سال کی ڈیل کی ہے. پھر اس پر چپ ہو گئے ہم. اس کے بعد اب کیا ماجرا ہوا؟ اب کہانی کا آغاز ہوا ہے مقصود چپڑاسی سے. اس میں جو مین کریکٹر ہے نا سب سے اہم، وہ ہے مقصود چپڑاسی. جب ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 3,700 کروڑ روپیہ برآمد ہوتا ہے، جو ان کا چپڑاسی ہے 9,000 روپے کی نوکری کے اوپر ملازم، اور اس کے تمام ثبوت، کہتے ہیں نا ثبوت دیں، اس کے تمام ثبوت ہم میڈیا کو دے چکے ہیں. آپ کے بینک کے اندر یہ جتنے میرے صحافی دوست بیٹھے ہیں، 5 لاکھ روپیہ کہیں سے آ جائے نا جس کا آپ جواب نہ دے سکیں تو آپ کو مصیبت پڑ جانی ہے. آپ مجھے قسم کھا کے بتائیں نہیں پڑنی تو آپ کو مصیبت پڑ جانی ہے. ثابت کرنا یہ 5 لاکھ کہاں سے آیا ہے. کسی نے پوچھنا ٹیرر فائنانسنگ ہے، کسی نے پوچھنا رشوت لی ہے خبر بیچنے کے لیے، کسی نے آپ سے کوئی اور سوال کرنے ہیں. شریف آدمی کو وقت پڑ جاتا ہے 30-35 ہزار اس کے اکاؤنٹ میں کسی ایسی جگہ سے آ جائے جو اس کو پتا نہ ہو. ان کے اکاؤنٹ کے ایک چپڑاسی کے 16 ارب ٹوٹل ملازموں کے اکاؤنٹوں میں ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 3,700 کروڑ روپیہ آیا. اس کے تمام ثبوت ہم جو ہیں وہ آپ جرنلسٹوں کو چیکس ہر چیز دے چکے. ارشد شریف صاحب کا میں نے شو دیکھا، وہ دکھا بھی چکے، سوال بھی پوچھ چکے، جواب اب انہوں نے دینا ہے. اب جب مقصود چپڑاسی کے 3,700 کروڑ اور اس طرح کے اور 15 دوسرے ملازموں کے اکاؤنٹ میں ٹوٹل 16 ارب، مطلب 16 ارب کا مطلب آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ 16,000 کروڑ روپے کی بات ہو رہی ہے. جب ان کے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں سے نکل آئے، وہ ملازمین جس کی 10,000 تنخواہ تھی 9,000 تھی، اور پوری پارٹی کو پتا چل گیا کہ ہون انہوں نے نہیں بچنا، انہوں نے لاہور لے جاؤ. مین کہ اب یہ نہیں بچنے والے. پہلے تو مریم اور پاپا جو تھے وہ پھنسے ہوئے تھے، نااہل ہوئے تھے، دھوکے بازی پہ، فراڈ پہ ان کو سزا ہوئی ہے. اب شہباز شریف جو سینٹر میں اپوزیشن لیڈر ہیں، حمزہ شہباز جو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ان دونوں کے واٹر ٹائٹ کیس بن گئے ہیں جن میں ایویڈنس ہی ایویڈنس موجود ہے. اور جواب آپ دے نہیں سکتے کہ میرے 9,000 والا جو ملازم ہے اس کے اکاؤنٹ میں 3,700 کروڑ کس اے ٹی ایم نے ڈالے، کس خلائی مخلوق نے ڈالے، کس نے ڈالے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے. آپ جواب نہیں دے سکتے. تو جب آپ دے نہیں سکتے تو ان کی خلائی مخلوق ہے کون؟ ان کی خلائی مخلوق وہی ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں لکھ کے جواب دیا تھا، اور وہ ہیں قطری، جنہوں نے انہیں خیرات میں یا شاید تحفے میں یا شاید اور اداکاری بہت اچھی کرتے ہیں، کوئی ایسے آسکر ایوارڈ کے اندر انہوں نے یہ خود کہتے ہیں سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا کہ ہمیں قطریوں نے بغیر کسی پیسے کے ہمیں یہ اپارٹمنٹ دے دیے. اب بات آگے یہ ہے کہ ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے بار بار، پچھلے 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں صحافی حضرات، کہ جی کس سے ڈیل مانگ رہے ہیں شریف؟ کس نے ڈیل دینی ہے؟ کون ہے جس سے یہ ڈیل مانگ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں؟ تو میرا واپس ان سارے صحافیوں سے سوال ہے، اور پاکستان کے جتنے بڑے اینکر ہیں ان میں سے کوئی مجھے بتائے کہ کیا انہیں شریف پچھلے 3 مہینے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ڈیل مل گئی ہے؟ یہاں پر ہمارے بڑے شاکر صاحب مایا ناز رپورٹر بیٹھے ہیں، سپورٹس کو بھی کور کرتے ہیں دوسرے، کیا ان کے پاس یہ خبر نہیں پھیلائی جاتی؟ ان کے پاس کا مطلب سارے رپورٹر کے ڈیل مل گئی ہے، بات ہو گئی ہے، گل بن گئی ہے. تو جب آپ ببانگے دوہل کہہ رہے ہیں روز کہ ہمیں ڈیل مل گئی ہے اور پچھلے 3 مہینے سے مل گئی، تو جواب پہلے آپ نے دینا ہے آپ کو ڈیل کس سے ملی ہے، اور آپ صحافیوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں کس سے ڈیل ملی ہے. اصل آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ تھوڑی سی حیا کرتے ہیں ایک دوسرے کا. ہماری ایک ثقافت ہے، ہمارا ایک کلچر ہے
कोई शरीफ आदमी आपको अपने घर बुला लेता है, आपको चाय का कप पिला लेता है, आप बार बार उसके दरवाजे पे रोते हैं, दस्तक देते हैं मिलने के लिए, वो आपको मिल लेता है, आपको चाय का कप पिला देता है, आप बाहर आके रौला डाल देते हैं मुझे डील मिल गई। ये जवाब आपने देना है जो आप पिछले 3-4 महीने से, क्या जियो टीवी के जो 3-4 बड़े एंकर्स हैं वो जाती महफिलों में नहीं कहते कि इनको डील मिल गई है? क्या हमें नहीं कहते वो? क्या ARY के जो 3-4 बड़े एंकर हैं क्या वो हमें जाती महफिलों में नहीं कहते कि इनको डील मिल गई है? कहते हैं। क्या दुनिया न्यूज के जो सहाफी हैं वो नहीं कहते? क्या एक्सप्रेस न्यूज के सहाफी नहीं कहते? क्या GNN के ये सहाफी नहीं कहते? क्या तज्जिए नहीं हुए टेलीविजन के ऊपर कि इनको डील मिल गई है? तो जब हमने बताया कि आपके साथ असल क्या हुआ है, असल इनके साथ ये हुआ कि एक दफा एक बंदा फौत होने लगा जिसने सारी जिंदगी डील शील मांग के गुजारा किया था। तो उसके बच्चों ने पूछा कि बाबा जी कोई गल ऐसी दसो कि जिंदगी आराम ना गुजर जाए। उन्हें क्या पुत्र हर वेले हर किसी को हर शय मंगते रहना, हर वक्त हर किसी से हर चीज मांगनी है। यह है शरीफ डॉक्टराइन। वजह क्या है? इक्तदार में आओ, माल बनाओ, उसके बाद डील लो, बाहर निकल जाओ। 5 साल के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी कौम की, इनको लगता है अब सोशल मीडिया और सहाफियों की एफर्ट से वो चेंज हो गया सिनारियो। वापस आओ, दोबारा हुकूमत करो, दोबारा लूटो, दोबारा डील लो, दोबारा बाहर निकल जाओ। अब डील लेने के लिए कहां कहां नहीं जाते। बार बार मैंने आपको पहले भी कहा कि डील की बातें ये खुद करते हैं, हर जगह पर करते हैं, हर सहाफी से प्राइवेटली इन्होंने की हैं। पूरी सहाफी बरादरी इसकी गवाह है। कोई नहीं है तो वो निकल के बताए।